تو دوستو قرآن شریف میں آپ نے اس طریقے کا اسمال نون دیکھا ہوگا، کبھی یہ آیت کے آس پاس میں آتا ہے اور کبھی جملہ کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو دوستو اس اسمال نون کو کہتے کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے جانیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر دیکھیے جملہ کے بیچ میں یہ چھوٹا اسمال نون یہاں بھی آیا ہوا ہے، اس کو پڑھنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ قاعدہ ہے۔ اسی طریقے سے دوستو قرآن شریف میں بہت سارے صورتوں میں آپ نے اس طریقے کا اسمال میم دیکھا ہوگا۔ ایک تو یہاں پر دیکھیے اکثر یہ جملہ کے بیچ میں دو الفاظ کے بیچ میں دیکھنے کو مل جاتا ہے، یہ کب اور کیوں لکھا جاتا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے یہاں پر بھی ایک چھوٹا سا اسمال میم یہاں بھی لکھا ہو، اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ آج دوستو میں آپ لوگوں کو اسمال نون اور اسمال میم کا قاعدہ بتاؤں گا، تو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے تاکہ اس قاعدے کو اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ شروع کرنے سے پہلے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب ساتھ بیل آئکن آل پریس ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو جب بھی یہ اسمال نون آیت کے بغل میں ہو تو اس کا قاعدہ، اس کا پڑھنے کا طریقہ دو طریقہ سے ہو سکتا ہے۔ جیسے میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں، یہ جو چھوٹا نون ہے یہ اس حالت میں پڑھیں گے جب کہ آپ اس آیت یعنی گول سرکل پر بالکل بھی نہیں ٹھہریں گے، یعنی یہاں پر وقف نہیں کریں گے، سانس کو توڑیں گے نہیں، یعنی یہاں پر ملا کے پڑھ دیں گے۔ تو اس چھوٹا اسمال نون کو پڑھنا ہے، اور یہ الف جو نون کے اوپر ہے اس کو بھی نہیں پڑھنا ہے، اور یہ الف جو دکھ رہا ہے آیت کے اس پارے میں اس کو بھی نہیں پڑھنا ہے۔ یہ چھوٹا نون کو کہتے ہیں نون قطنی، اور نون قطنی جملے کے بیچ میں یعنی جملے کے بیچ میں پڑھا جاتا ہے۔ نون قطنی سے ڈائریکٹ یہاں سے شروعات نیلذی سے شروعات نہیں کر سکتے، یہ اس لیے اسے نون قطنی کہتے ہیں۔ اب دو طریقہ سے پڑھنے کے، ایک تو یہاں پر وقف کریں گے تو اس الف کو پڑھیں گے، اور وقف نہیں کریں گے تو نون کو پڑھیں گے اور دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے۔ پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیجیے، یہاں سے پڑھتا ہوں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا۔ تو یہاں پر مقدور ہم نے اس الف کو پڑھا ہے اور ساتھ ساتھ یہاں پر وقف بھی کر لیا ہے۔ دوستو وقف کرنے کے بعد یہ چھوٹا نون یعنی نون قطنی کو نہیں پڑھ سکتے۔ اب ہم کو کیا کرنا ہے، خالی الف پر زبر دے کر پڑھنا ہے، یعنی الذین یبلغون رسالات اللہ، اس طریقے سے پڑھیں گے، یعنی الذین پڑھیں گے، اس لیے کیونکہ یہاں پر ہم نے سانس توڑ دیا ہے۔ اب دوستو ملا کے پڑھیں گے، یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے، دونوں الفاظ کو ملا کر پڑھیں گے، تو یہ الف کو نہیں پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ دوستو اس نون کو بھی ہم لوگ نہیں پڑھیں گے، اور مزید دوستو یہ جو الف دکھ رہا ہے اس کو بھی نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ٹھہریں گے نہیں۔ تو پڑھنے کا طریقہ دیکھ لیے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ۔ دیکھیے اس طریقے سے یہاں پر میں نے کیا کیا، یہاں پر را بول کر کے جلدی سا نیلذی، یعنی یہ الف کو بھی پڑھا نہیں ہے میں نے اور اس الف کو بھی نہیں پڑھا، تو یہ طریقہ ہے پڑھنے کا۔ جب یہاں پر سانس نہیں توڑیں گے تو دونوں الف کو نہیں پڑھیں گے اور اس نون قطنی کو نیلذی کر کے پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ دیکھیے، قدرا مقدورا الذین، اس طریقے سے ملا کے پڑھیں گے تو یہ نون کو پڑھیں گے۔ اب دوستو دیکھیے یہ آیت کے بغل میں نہیں ہے بلکہ کیا ہے، یہ جملے کے بیچ میں، اس کے پیچھے پیج میں الی بعضین القول، یعنی جملے کے بیچ میں۔ تو یہاں پر ایک ہی طریقہ پڑھنے کا ہے کہ یہاں پر آپ وقف نہیں کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو ملا کر کے پڑھنا ہوگا، جیسے الی بعضین القول، اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھ لیے ادھر پر کیا لکھا ہوا، بعضهم الى بعض القول، دیکھیں یہاں پر ہے نا لکھا ہوا الى بعض القول، یہاں پر کوئی آیت نہیں ہے تو یہاں پر بالکل بھی آپ کو ٹھہرنا نہیں ہے بلکہ نون کو پڑھنا، الف کو گرا دینا ہے۔ الى بعض القول، اس طریقے سے یہاں پر اس نون قطنی کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے سورہ یاسین 79 آیت میں یہاں پر بھی دیکھیے آیت کے بغل میں ہے، تو یہاں پر بھی دو طریقہ سے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جملہ کے بیچ میں ہوگا تو ایک ہی طریقہ کیا ہے کہ وہاں پر آپ کو وقف نہیں کرنا، ڈائریکٹ نون کو ہی پڑھنا ہے، یعنی نون قطنی کو۔ تو یہاں پر کوئی وقف، یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کے بھی پڑھنا ہے۔ تو یہاں پر ٹھہریں گے تو یہاں پر دیکھیے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اگر سانس توڑ دے تو اس طریقے سے پڑھے، اس کے بعد اس نون کو پڑھنا نہیں ہے کیونکہ ہم نے یہاں پر وقف کر لیا۔ اب خالی الف میں زبر دے کر پڑھیں گے، الذی جعل لکم،
الذی جعل لکم، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے۔ اگر 79 میں یہاں پر سانس کو نہیں توڑیں گے یعنی ملا کے پڑھیں گے تو الف کو نہیں پڑھنا ہے، اور یہاں تو کوئی الف ہے ہی نہیں، تو یہاں علیمو جلدی سے بول کر کے یہاں الذی اس طریقے سے پڑھیں گے۔ دیکھیے وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ اور دیکھیے خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي، اس طریقے سے ملا کر پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوستو یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں پر جملہ کے بیچ میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے، تو یہاں پر کیا کرنا ہے، یہاں پر آپ کو ڈائریکٹ نون کو پڑھنا، الف کو گرا دینا ہے، کیونکہ یہاں پر وقف کا کوئی صورت نہیں ہے، تو نون قطنی کو پڑھیں گے۔ دیکھیے بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ، بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ، بِزِینَةٍ الْکَوَاکِبِ، یعنی اس نون قطنی کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر وقف کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ تو دوستو یہ میں نے اسمال نون یعنی نون قطنی کا قاعدہ بتا دیا۔ اب چلیے اسمال میم کے بارے میں بتلاتے ہیں۔ اب دوستو یہ دیکھیے چھوٹا سا میم آپ کو دکھ رہا ہوگا، تو دوستو یہ چھوٹا میم کہاں پر آتا ہے، یہ سارا چیز آپ دھیان کے ساتھ سنیے گا۔ دوستو یہ جو چھوٹا میم دیکھ رہے ہیں اقلاب کہتے ہیں اس کو، اقلاب کہتے ہیں، یعنی اقلاب کے معنی بدلنے کو ہے، یعنی جب بھی آپ کو نون ساکن یعنی نون کے پر جزم ہے، نون ساکن یا زبر زبر ڈبل زیر ڈبل کے بعد ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش کے بعد یعنی تنوین کے بعد، نون ساکن اور تنوین کے بعد با آئے گا۔ یہ دیکھیے نون ساکن کے بعد با آیا ہے، یا پھر ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش کے بعد با آئے گا، تو اس نون اور تنوین کو چھوڑ کر میم کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، اسی کو کہتے ہیں اقلاب۔ اقلاب کے معنی بدلنے کو ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے نون ساکن ہے اور یہاں پر با آیا ہے، تو یہ میم لکھ دیا گیا ہے، تو اس نون کو بالکل بھی پڑھنا نہیں ہے، یا کو میم کے ساتھ گنا کر کے ایک الف کے برابر گنا بھی کرنا اور پڑھنا ہے، نون کو بالکل نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر نون جو ہے میم سے بدل چکا ہے۔ تو سمجھ میں آ ہی گیا ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے یا میم زبر یم پڑھنے کا طریقہ ہے، یہاں پر دیکھیے یم با زبر با غین زیر غی، یم بغی لہ، یم بغی لہو، یم بغی لہ، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے، یعنی یم بغی، اس طریقے سے یہاں پر گنا کر کے پڑھیں گے۔ اب دوستو دیکھیے یہاں پر بھی میم آیا ہوا، تو یہاں پر دیکھیں وہاں پر نون ساکن تھا، اب یہاں پر تنوین، یعنی تنوین میں تنوین کہتے ہیں ڈبل زبر ڈبل زیر ڈبل پیش کو، ٹھیک ہے۔ تنوین میں یہاں پر کیا ہے، ڈبل زیر ہے، ڈبل زیر کے بعد دیکھیے یہاں پر ایک آیت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دو طریقہ سے پڑھ سکتے ہیں کیونکہ آیت آ گیا ہے، یہاں پر دیکھیے ملا کے پڑھیں گے تو تنوین کے بعد یہاں پر با ہے اور با آئے گا تو یہاں پر چھوٹا سا میم لکھ دیا گیا ہے، لیکن اس میم کو کب پڑھنا ہے دھیان کے ساتھ سنیے گا، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں پر آپ وقف کر لیتے ہیں تو اس میم کو نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں، ملا کے پڑھیں گے تو یہاں پر میم کو پڑھیں گے وہ بھی گنا کے ساتھ۔ تو یہاں پر دیکھیے کیسے پڑھنا ہے آپ کو، دیکھیے علیہم بکأس من معین بیضاء، اس طریقے سے، یعنی یہاں دیکھیے بکأس من معین بیضاء، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو میم کو گنا کے ساتھ پڑھیں گے، لیکن یہاں پر وقف کریں گے تو میم کو نہیں پڑھنا، با سے شروع کرنا ہے۔ جیسے یہاں دیکھیے بکأس من معین، ڈبل زیر پر جب بھی وقف کرے جزم کے ساتھ وقف کرے۔ اب یہاں پر ہم ٹھہر گئے تو میم کو نہیں پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اقلاب کو چھوڑ دینا ہے کیونکہ یہاں پر ہم نے وقف کر لیا ہے۔ تو یہاں پر بیضاء لذۃ للشاربین، اس طریقے سے پڑھیں گے جب آپ یہاں پر وقف کر لیں گے۔ اب دوستو سورہ یاسین میں یہاں پر دیکھیں، یہاں پر جملہ کے بیچ میں نون ساکن کے بعد دیکھیں با آیا ہے، ہر جگہ پر یہی قاعدہ ہے، تو ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی کیا کرنا ہے، نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے، کیونکہ نون کے بعد نون ساکن کے بعد با آیا ہے تو یہاں اقلاب کا طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی میم میم زبر مم، با زبر با، عین زبر آ، سا زبر سا، نون الف زبر نا، من بعثنا، من بعثنا، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے۔
اب دوستو یہاں پر دیکھیے، یہاں پر بھی دیکھیے، یہاں پر تنوین میں ڈبل پیش کے بعد دیکھیے یہاں پر میم لکھا گیا ہے. کیوں لکھا گیا ہے؟ ڈبل پیش یعنی تنوین کے بعد دیکھیے یہاں پر دوسرے لائن میں با آیا ہے، تو یہاں پر وقف نہیں کریں گے، ملا کے پڑھیں گے. تو کیا ہوگا؟ یہاں پر تنوین کو میم سے گنہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، یعنی دیکھیے اس طریقے سے پڑھیں گے، انہ علیم بذات الصدور. اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے، اس کو بھی اقلاب. ٹھیک ہے، انہ علیم بذات الصدور، اس طریقے سے یہاں پر پڑھیں گے. اب دوستو دیکھیں یہاں پر بھی، دیکھیں یہاں پر بھی ڈبل پیش کے بعد کیا ہے؟ با آیا ہوا، تو دیکھیں یہاں پر چھوٹا میم لکھا ہوا. دیکھیں یہاں پر بھی کس طریقے سے پڑھیں گے، وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. اس طریقے سے یہاں پر میم کو یعنی میم کو گنہ کے ساتھ پڑھیں گے، سابق بالخیرات بإذن اللہ، اس طریقے سے پڑھیں گے. تو دوستو آج میں نے آپ لوگوں کو اسمال نون اور اسمال میم کا فل پروسیس بتا دیا ہے. ویڈیو کو ریپیٹ کر کے اچھے سے مشق کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے نیکسٹ ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.